دیکھیں۔ تسلنیکیوں کا پہلا خط اور اس کا 5واں باب۔ اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں، تسلنیکیوں کا پہلا خط 5واں باب پہلی آیت سے۔ مگر اے بھائیو، اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ اسلام کی امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچے گی۔ لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، بس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں۔ مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آگے بڑھیں، نجات حاصل کریں۔ آئیے ایک اور مین حوالہ دیکھیں، افسیوں کو خط 6 باب۔ اور اس کی 14ویں آیت سے، پس سچائی سے کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو اور آگے بڑھو، اور نجات کا ہود، تو یہ سبجیکٹ ہے آج کا، نجات کا ہود، اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور محنت کرتے رہو، اور اسی گھر سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ تو یہ جیسا کہ اب سب کو معلوم ہے کہ ہم ان دنوں روحانی ہتھیاروں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور لاسٹ ہم نے جو پہلا ہتھیار جو کیا تھا، سچائی سے کمر کس کر، تو سچائی ایک ہتھیار ہے، اور دوسرا کیا تھا، راست بازی کا بختر، بریسٹ پلیٹ آف رائچسنس، اور پھر تیسرا کیا تھا، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے، اور چوتھا تھا ایمان کی سپر، جو لاسٹ جو ہے وہ بتایا تھا۔ اور آج جو ہے وہ نجات کا خود کیا ہے، بولیے، نجات کا خود، ذرا سب بولیے، نجات کا خود، تو یہ بھی ایک ہتھیار ہے، اور جس کا خدا کے بندے مقدس پولس رسول نے افسیوں کو جب لکھا خط، تو یہ میں نے بتایا تھا کہ پولس رسول جب لکھ رہا تھا تو وہ جیل میں تھا، اور اس نے جیل میں جو ہے وہ سپاہیوں کو دیکھا جو پورے ہتھیاروں کے ساتھ تھے، اس لیے اس نے افسیوں کو خط لکھتے ہوئے ایمانداروں کو بھی کہا گیا کہ وہ سب ہتھیار جو ہے وہ پہنے، اور یہ ہتھیار ہے، ویپن ہے، روحانی ہے، بے شک نظر نہیں آتے لیکن ہیں۔ آمین۔ شاید کسی کو نظر نہ آئے ہتھیار، لیکن آپ کے پاس یہ ہے، ایمانداروں کے لیے، ایمانداروں کے پاس یہ ہتھیار ہیں، اور اگر نہیں ہے تو شاید کسی کے پاس ایک دو، تو جو نہیں ہے ان کو بھی ہمیں لینا ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا کے آگے بولیے کتنے ہتھیار پہن لو، سب، ہاں سارے جتنے ہیں، یعنی سچائی سے کمرے بھی کسی ہوں، راست بازی کا بختر بھی ہو، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے بھی ہوں، اور پھر ایمان کی سپر بھی ہوں۔
اور پھر آج کا جو ہے کہ نجات کا کھول، تو آپ دیکھیے سب ہتھیار پہنے ہو تو پھر کیا مشکل آ سکتی ہے، کیسے جو ہے وہ ہار سکتے ہیں، کیسے شکست کھا سکتے ہیں جب کسی نے سارے ہتھیار پہنے ہو۔ اس لیے پہلی آیتوں کے اندر ہی خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار، سارے ہتھیار پہن لو۔ تو آپ دیکھیں بار بار یہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ ہتھیار کا ذکر اور پھر قائم رہنے کا ذکر ہے، اور ایک جگہ مل کر تینوں کو بجھا سکو، تو مطلب قائم رہنا ہے، اگر کسی نے سٹیبل رہنا ہے ابلیس کے مقابلے میں، یعنی ابلیس کے ساتھ اگر آپ کی جنگ ہو رہی ہے تو پھر اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ قائم رہے تو پھر بھائی یہ ہتھیار پالوس نے ذکر کیے، وہ کہتا ہے سب پہن لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکے۔ اس لیے اگر کوئی قائم رہنا چاہتا ہے تو یہ جان لے کہ یہ ہتھیاروں کے بغیر نہیں ہے۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ مشکل آ گئی ہے، یہ گھر میں پریشانی آ گئی ہے، وہ بجائے کہ ان ہتھیاروں کی طرف توجہ کریں وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں خدا کے بندے نے یہ کہا ہے بھائی قائم رہنا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ سب ہتھیار پہن لو۔ اور آج صبح میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، جہاں پر کمی ہے یا آپ سوچتے ہیں کہ یہ ہتھیار میرے پاس نہیں ہے، اس میں میں تھوڑا سا ویک ہوں کہ میرے پاس وہ سچائی نہیں ہے ابھی جس طرح ہونی چاہیے، راست بازی نہیں ہے میرے پاس، ایمان کی زپر نہیں ہے میرے پاس، میں خوشخبری نہیں سنا رہا، جوتے نہیں میرے پاس خوشخبری کے، تو پھر بھائی جو جس میں کام ہے اس کو آج لینا پڑے گا، اس کو اپنی لائف کے اندر وہ لے کے آنا پڑے گا کہ یہ چیز میرے اندر کام ہے، تو خدا کے سامنے آپ اقرار کریں، سے کہیں کہ خدا یہ ہتھیار میرے پاس نہیں ہے، اس کو بھی مجھے دے دیں۔ آمین۔ یقیناً جب پریئر کریں گے، دعا کریں گے تو وہ دے گا۔ اس لیے لکھا کہ جس میں حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے، جو لکھا ہے کہ بغیر ملامت کیے ہوئے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اور آگے لکھا بغیر ایمان کے نہ مانگے، تو ایمان نہیں ہے تو لکھا ہے کہ وہ شخص دو دلا ہے، سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ادھر ادھر اچھلتا پھرتا ہے، اور لکھا کہ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا سے کچھ ملے، تو ملے گا بھی اس کو جو مانگے گا اور جو پورے دل کے ساتھ مانگے گا۔ تو پھر یہ آپ یہ ٹھان لیں آج سے کہ اگر قائم رہنا ہے تو پھر ہتھیاروں کے بغیر نہیں ہے۔ اور میں اس کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی آرمی کا بندہ، فوج کا بندہ، وہ بغیر ہتھیاروں کے بارڈر پہ چلا جائے کہ جی میں جنگ کے لیے آیا، تو وہ کیا عاشق کرے گا؟ یا کوئی ایک آدھا پہن کے لے کے چلا جائے ہتھیار کہ جی میں جنگ کے لیے آیا، تو انہوں نے کہنا ہے بھائی جا پہلے، جنرل نے کہنا جا پہلے وہ ہتھیار پہن، سارے ڈریس پہن، پھر آنا ہے، پھر قائم جو ہے وہ رہ سکتے۔ اور یہ ہتھیار پہن کر جنگوں کے لیے جاتے تھے۔ یرمیہ کی کتاب پڑھے، وہاں پہ لکھا ہے وہ کھود پہنو، سپاہیوں کو کہا جا رہا ہے، مطلب جنگ کے لیے نکلنا ہے تو کھود، اور کھود شاید آپ کو سمجھنا ہے کھود کی، تو انگریزی میں ہیلمٹ، ہیلمٹ سب جانتے ہیں، ہیلمٹ جانتے کہ نہیں؟ بھائی لوگ تو زیادہ جانتے ہیں۔ ہیلمٹ کیا ہوتا ہے؟ پہنا ہوتا ہے نا ہیلمٹ،
اور اگر نہیں پہنا ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چلان ہوتا ہے، فائن ہوتا ہے. سارجنٹ نے پکڑ لیا، اس نے کہا چلو بھی چلان ہے. ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تو ہیلمٹ کے بغیر جو ہے وہ نہیں. اور کئی تو پہنتے ہی نہیں نا، بھی پہننا چاہیے. سڑک پہ جاتے ہوئے 100 بندہ جو ہے وہ حادثات سے بچ جاتا ہے. کئی دفعہ گر جاتا ہے اور سر جو ہے وہ بچ جاتا ہے اس سے. ہیلمٹ پہن کے لازمی جایا کریں، جہاں بھی جاتے ہیں آپ ہیلمٹ سیفٹی کے لیے لازمی پہنا کریں. تو سارجنٹ سے چلان سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی سیفٹی کے لیے ہیلمٹ کے بغیر نہیں. پال نے بھی یہ ذکر کیا ہیلمٹ کا. آپ دیکھیں ہیلمٹ کتنا ضروری ہے. تو کئی دفعہ دماغ کے بڑے نازک حصے ہیں اور یہ پیچھے جو ہے وہ یہ تو بڑا نازک ہے. تھوڑا سا وہ چوٹ لگ جائے تو پھر بندہ جو ہے وہ اپنے ہوش ہو بیٹھتا ہے اور اس کا مینٹل لیول جو ڈسٹرب ہو سکتا ہے. تو پال نے اسی لیے اس کا ذکر کیا ہے کہ نجات کا خود پہنا ہو. کیوں پہنا ہو نجات کا خود؟ تاکہ ہمارا جو روحانی مینٹل لیول ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو سکے. تو اگر وہ برقرار رکھنا ہے تو وہ پھر نجات کے خود کی بات کرتا ہے. ہیلمٹ آف سالویشن یہ بہت ضروری ہے اور ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اولڈ پیریڈ کے اندر وہ بناتے تھے یہ خود بڑے وہ اچھے طریقے سے بنائے جاتے تھے. پیتل کے بھی خود ہوتے تھے اور بڑے بڑے قیمتی اور بھاری جو یہ ہیلمٹ بنائے جاتے تھے تاکہ جنگ کے وقت وہ محفوظ رہ سکے اور ان کو وہ پہن کر چلنا ہوتا تھا. جیسے ہمارے پاس ایگزامپل آتی ڈیوڈ کی، کنگ ڈیوڈ داؤد کی، اور دوسرا کون تھا؟ جاتی جولیت تھا. تو آپ دیکھیں داؤد جب آیا اس نے دیکھا کہ میدان کے اندر جو ہے وہ جاتی جولیت روز اترتا ہے اور للکارتا ہے خدا کی فوجوں. تو اس نے کہا کہ میں جو اس کے ساتھ فائٹ کروں گا. تو بادشاہ ساؤل بادشاہ تھا، پہلا بادشاہ، اس تک بات پہنچی کہ بھئی یہ بندہ ہے. اور بائبل پڑھی لکھے 40 دن تک 40 دن مسلسل وہ للکارتا رہا. کہتا ہے کہ نکلو کوئی اسرائیل میں سے آئے اور میرے ساتھ جنگ کرے. کیا تم اسرائیلی نہیں اور میں فلسطینی نہیں؟ اپنے میں سے ایک مرد لے کے آؤ جو مجھ سے لڑے. اور لکھا کہ اگر وہ جیتے تو ہم تمہارے غلام بن جائیں گے اور اگر ہم جیتے تو پھر تم ہمارے غلام بن جانا. اور وہ للکار آتا 40 days تک، 40 دن تک مسلسل. اور پوری اسرائیلی فوج آرمی سب کے سب وہ پریشان تھے. تو بادشاہ کو پتا چل گیا کہ بھائی داؤد ایک ہے. جب داؤد سامنے آئے بادشاہ کے تو لکھا ہے کہ وہ نازک اور سرخ رنگ کا نازک چہرہ. اور بادشاہ نے کہا کہ بھائی تو نہیں لڑ سکتا. اس نے کہا کہ میں لڑوں گا کیونکہ میں جب اپنے بھیڑے چلاتا ہوں تو شیر اور چیتا کئی دفعہ جھنڈ میں سے میری بھیڑ اٹھا کے لے جاتا ہے. تو میں نے شیر اور چیتے کو مارا ہے. اور کہتا ہے یہ نامختون فلسطی ان میں سے کسی ایک کی مانند ہوگا. بادشاہ نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے، پھر اگر تو لڑنا ہی چاہتا ہے تو پھر ہتھیاروں کو پہن لے. اس کو بھی یہ سارے دیے گئے اور جب جوتے پہنائے گئے اور ہیلمٹ جو پہنایا گیا تو اس نے کہا نہیں اس سے تو چلا نہیں تھا اس سے جاتا، کیونکہ اس کو اس کی عادت نہیں تھی، نہ اس نے کبھی پہنے تھے. وہ چلنے کی اس نے کوشش کی ہتھیاروں کے ساتھ، وہ نہیں. دوسری طرف جاتی جولیت اس سے وہ پیتل کا کھوج جو ہے وہ ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور بہت وزنی اس نے. اور وہ پڑھ لیجیے اس کے جو ہتھیار تھے جو اس نے ذرا پہنی ہوئی تھی 5000 مسکال کی، یعنی بہت وزنی. اور اس کے نیزے کی جو نیزہ تھا وہ جلائے کے بھالے کی طرح ہو جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے بھاری. اور پھر جو اس کی سپر تھی لکھا ہے کہ سلاح برادر، یعنی اس کا جو وہ سپر اٹھا کر اس کے ساتھ چلتا تھا. اور پھر یہ بھی اس نے خود بھی پہنا ہوا.
تو داؤد کو جب کہا گیا کہ یہ پہن لے تو کہتا ہے کہ وہ میں نہیں پہن سکتا. وہ گیا اس کے پاس، اور جب جاتی جولیت نے دیکھا کہ یہ لڑکا کالی، اور کہتا ہے کہ تو مجھے کتا سمجھ کے میرے پاس آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ فلاخن تھی صرف، اور کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، نہ تلوار نہ نجات کا کوٹ، نجات کا تو ہوگا باقی ہیلمٹ نہیں تھا پہنا ہوا اس نے. تو کہتا ہے کہ تو مجھے کتا سمجھ کے میرے پاس آتا ہے، آج جو ہے وہ تیرا گوشت ہوا کے پرندوں کو میں جو ہے وہ کھلاؤں گا. اور اس طرح کس کو لان تان کرتا اپنے معبودوں کا نام لے کر اس پر. تو داؤد کہتا ہے کہ تو بھالا اور نیزہ لے کر میرے پاس آتا ہے، یہ تو ہتھیاروں کے ساتھ آتا ہے. تو نے کھوٹ پہنا ہوا، سپر بھی تیرے پاس ہے، ہیلمٹ بھی تیرے پاس ہے، جوتے بھی تو نے پہنے ہوئے ہیں. کہتا ہے کہ تو ان ہتھیاروں کے ساتھ میرے پاس آتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں رب الفواج کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ داؤد کے پاس بے شک ہتھیار نہیں تھے، لیکن ایک ہتھیار تھا، وہ تھا نجات کا خود اس نے پہنا ہوا تھا. نجات کی بابت اس کو معلوم تھا، پتا تھا کہ نجات صرف خدا دے سکتا ہے. نجات کا مطلب کہ بچا صرف خدا سکتا ہے، چھڑا صرف خدا سکتا ہے. اور لکھا ہے بائبل میں کہ اس نے ایسے وہ فلاخن گھمائی اور پتھر سیدھا جاتی جولیت کے ہیڈ پر، سر پر لگا، اور اسی دم وہ گر گیا. اور اس نے وہاں پر یہ اعلان کیا جب جاتی جولیت کے ساتھ آمنے سامنے فرنٹ پہ تھا، فیس ٹو فیس. تو وہ کہتا ہے کہ آج دنیا جان لے کہ اسرائیل میں خدا ہے. نہیں معلوم دنیا کو پڑھتے. اور پھر کہتا ہے کہ یہ اسرائیلی فوج یہ بھی جان لے کہ خدا ہتھیاروں سے نہیں لڑتا، بلکہ خدا جو ہے وہ جنگ خدا کی ہے، اور اس کو کوئی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے. اور داؤد کے پاس بائبل پڑھنے کی کوئی ہتھیار نہیں تھا، صرف اس کی اپنی ایک فلاخن تھی، اور اس نے اسی کے ساتھ گویا ایمان اور پھر نجات کا خود اس کے اوپر تھا، سالویشن کا اسے پتہ تھا. اور یہ وہاں پر اس نے کہا کہ آج دنیا جان لے کہ اسرائیل میں خدا ہے. اور لکھا ہے کہ جو ہتھیاروں سے نہیں لڑتا، دنیا کی فوجیں ہتھیاروں سے لڑتی ہیں. داؤد کہتا ہے کہ آج یہ دنیا جان لے کہ خدا ہے، اسرائیل کے اندر ہے. کہتا ہے جو ہتھیاروں سے بولیے نہیں لڑتا. آمین. اس کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں، ویپنز کی ضرورت نہیں. ایک ہے اسرائیل میں، اور کہتا ہے یہ اسرائیلی فوجیں بھی آج یہ جان لے کہ خدا جو ہے وہ اس کو ان ہتھیاروں کی ضرورت نہیں، ہتھیاروں سے نہیں لڑتا. اس لیے وہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے اس کو شکست دی، ہرایا اس نے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ نجات صرف خدا سے دے سکتا ہے، چھڑا صرف خدا دے سکتا ہے، اور کوئی ہستی بچا نہیں سکتی، چھڑا نہیں سکتی. آمین. اور یہ بزرگ موسیٰ بھی آپ دیکھیں جب اسرائیلی قوم ملک مصر سے نکل کر آ رہی تو پڑھیے 15واں باب خروج کی کتاب، اور وہ بیواں پر کہتا ہے کہ یہوہ صاحب جنگ ہے. یعنی خدا جو ہے وہ خود یہوہ خدا خود صاحب جنگ ہے. اور کہتا ہے کہ اس نے میں اس کی نجات کا گیت گاؤں گا. یہ اس نے یہ گیت وہاں پر گایا جو 15واں باب میں چیپٹر ہے خروج کی کتاب کا، وہ گیت. مریم نے بھی گیت گایا جب انہوں نے جو وہ سمندر کو پار کیا، تو یہ موسیٰ نے بھی گیت گایا. اور وہ کہتا ہے کہ یہوہ اس کا نام ہے، خدا صاحب جنگ ہے. اور لکھا کہتا ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے. اور آپ یہ دیکھیے ملک مصر سے جب وہ نکلے، پھر بائبل پڑھ لیجیے، لکھا ہے کہ خدا نے رات کو کہا کہ بھرا جو ذبح کرنا ہے وہ اس کا بلڈ جو ہے وہ چوکٹوں کے اوپر بولیے کیا ہونا چاہیے، لگا ہونا چاہیے. موت کا فرشتہ جب آئے گا تو لکھا کہ جس وہ بلڈ کو دیکھتا جائے گا تو وہ وہاں سے گزرتا جائے گا. تاکہ دیکھیں جن کے کھڑوں کے اوپر بلڈ تھا وہاں پر لگا ہوا تھا، یعنی خون سے ان کی قیمت ادا کی گئی تھی، اور وہ نکل کے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا کہ نجات
ان کے پاس ہے، اور سب وہ اس میں سے نکل کے آ رہے ہیں، کیونکہ وہی خدا نے کہا بھائی جن کے بلڈ لگا ہوگا اوپر دروازوں کی چوکھٹوں کے اوپر، تو جب نکل کے آ رہے نجات یعنی ان کے پاس ہے، خدا نے ان کے لیے بڑا جو ہے وہ ذبح کیے ہیں فسح کا، تو وہ اب دیکھیں پھر کیسے فرعون حالانکہ اس وقت کی میں بتاتا رہتا کہ سپر پاور ہے وہاں پر، اور اس نے کہا کہ میں ان کو جانے نہیں دوں گا، پھر سے گیا وہاں پر، اور نہ بائبل میں کہتے فوج سنے فرعون روڑے گا، یہ خدا کر سکتا ہے، اور بزرگ موسیٰ وہاں پر یہ گاتا ہے کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے، اور کہتا ہے خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے، ہمارا خدا صاحب جنگ ہے، یہوہ کا مطلب بھی جو ہے وہ چھڑانے والا، بچانے والا، اور وہی بچاتا ہے، وہی چھڑاتا ہے، اور کوئی ہستی نہیں ہے۔ تو گویا ملک مصر کی غلامی سے جس ہستی نے ان کو چھڑایا، بچایا فرعون کی غلامی میں سے اور وہ سمندر میں سے، اور پھر یشوع کی قیادت میں دریائے یردن میں سے، تو وہ صرف اور صرف ایک ہستی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ یہوہ خدا ہے۔ آمین۔ صرف وہی نا، اور اس کا میں نے بتایا کہ داؤد کو بھی پتا تھا، وہ آپ دیکھیں جن کو پتا ہے، اور میں اور آپ آج نہ جانے نہ سمجھے، ہمیں معلوم نہ ہو، ہمیں جو ہے وہ اس بات کا احساس نہ ہو، فکر نہ ہو، یا سمجھ ہی نہ ہو کہ بھئی خدا کی ذات جس پر میرا بھروسہ ہے، بات دیکھیں داؤد کو یہ پتا تھا۔ آپ یہ دیکھیے، غور کیجئے وہاں پر کہ کوئی ہتھیار نہیں ہے، پوری اسرائیلی قوم میں سے کوئی نکل کے نہیں آ رہا، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں 40 دن تک، تو اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، لیکن اس کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کون سی ہستی ہے۔ گویا نجات کا خود تو ہے اس کے پاس، اگرچہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، لیکن نجات کا خود ہے، ہیلمٹ اس سے پہنا ہوا ہے، نجات اس کے پاس ہے۔ تو کیسے ایک نامختوم، وہ کہتے ہیں نامختوم ہوتا کون ہے کہ زندہ خدا کی قوموں کی فضیلت کرے؟ اس نے وہاں پر اس کو مارا، اور پھر سیموئیل کی دوسری کتاب 18واں باب پڑھ لیجیے، وہاں پر داؤد بائبل میں لکھا کہ جب خدا نے داؤد کے سارے دشمنوں کو دشمنوں سے رہائی دی، تو پھر لکھا اس نے یہ گیت گایا۔ اب یہ دیکھیں گیت یہ گائے خدا کے لوگوں نے، موسیٰ نے گایا، مریم نے گایا، داؤد، اور اس کے زبور گیتوں سے بھرے، پڑھتے ہیں، گاتے بھی، آج بھی گا رہے تھے کتنے، اور جو زبور 18 پہلا ہم نے گایا، آپ پہ اوپرو ہاتھ بدا کے مینو رب، یہ زبور 18 ہے، اور سیموئیل کی کتاب دوسرا سیموئیل 22واں باب، یہ وہی ہے 18واں زبور اور 22واں، یہ خدا کے لوگوں نے گیت گائے۔ اب یہ دیکھیے جن کو یہ معلوم ہے کہ بھئی نجات ہمارے خدا کے ہاتھ میں ہے، سالویشن اس کے پاس ہے، وہ نجات دے سکتا ہے، وہ کیسے گیت نہ گائے؟ کیوں وہ گیت نہ گائے؟ وہ گائیں گے گیت نہ، کیونکہ ان کو معلوم ہے۔ آمین۔ تو داؤد بائبل میں لکھا کہ جب خدا نے اس کے سارے دشمنوں سے اس کو شکست دی، تو لکھا کہ وہ محل میں رہنے لگا، تو لکھا اس نے یہ گیت پھر گایا، سیموئیل کی دوسری کتاب 18واں باب، کہتا ہے خداوند میرا بھروسہ، میری نجات کی چٹان ہے، اور وہاں پر ایک اور وہ ورڈ استعمال کرتا ہے، میری نجات کا سینگ، یہ ورڈ اس نے استعمال کیا، تو مانی کہ میں اگر بادشاہ آج بنا ہوں، پیچھے سب جو میرے دشمن تھے سب پر میں غلبہ پا کر آج اگر یہاں بیٹھا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہوہ خدا میرا نجات دینے والا، اس نے مجھے نجات دی، اس نے مجھے چھڑایا، بچایا، اور میں آج محل کے اندر تک موجود ہوں۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، میں اور آپ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نجات خدا کے ہاتھ میں ہے۔
मुश्किलात, ये बीमारी भी आ सकती, गरीबी भी आ सकती, तंगी भी आ सकती, लेकिन ये जो निजात का खोल, यानी मतलब के माइंड के अंदर, हेलमेट जेब के लिए पहना जाता है, दिमाग के लिए, नहीं ख्यालों में ये बात हमें मालूम हो, समझ हो कि भाई खुदा मेरा इन सब में से मुझे निकाल सकता है। ये मतलब है निजात के खोल का, कि ख्यालों के अंदर, माइंड के अंदर ये समझ हो। हेलमेट कहाँ पहना जाता है? बोलिए, सर के ऊपर, हेड के ऊपर ना। कई कहते हैं दिल से ख्याल निकलते हैं, भाई ख्याल यहाँ से, माइंड से आते हैं। दिल का काम होता है ब्लड को पंप करना, ब्लड की सर्कुलेशन आगे पीछे करना, लेकिन ख्याल जेब से आते हैं, माइंड से। वहां से जो है वो ख्यालात, तो मतलब के हालात चाहे मुश्किल क्यों ना हो, ये समझ हो, ख्याल हो कि मेरा खुदा मुझे निकाल सकता है। निजात क्योंकि सिर्फ उसी के हाथ में है, वो निजात का बानी है, छुड़ाव हो सकता है, बचाव हो सकता है। बेशक इसमें मेरा ये नहीं मतलब कि हम डॉक्टर से कंसल्ट ना करें, मुझे जरूरी वो भी अब जाए, लेकिन उसके बावजूद भी माइंड के अंदर ये बैठा हो कि भाई निजात वो मुझे देगा, छुड़ाएगा वो मुझे, क्योंकि ये तो सारे मसाइल हैं, दवाइयाँ, डॉक्टर्स, ये सब वसीले हैं। बचाना वो जानता है, छुड़ाना वो जानता है। हालेलुया। तो जो निजात का खोल के मतलब के निजात हमारे पास तो है, और इसकी समझ ख्यालों के अंदर भी ये हो। इसलिए आप देखिए, जिसको ये समझ आ जाए, ख्याल के अंदर बैठा हो कि भाई निजात मेरे पास है और खुदा मुझे निजात देगा, तो आप देखिए वो फिर निकल जाएगा। मुश्किल आए भी, बीमारी भी आए, गुर्बत भी आए, तंगी भी आए, परेशानियां भी है, कोई भी उसको ज़हन के अंदर है निजात की बाबत कि भाई निजात, कफाला, बचाना, छुड़ाना, मखल से देना, रिहाई देना, वो हमारे खुदा के हाथ में है। उसको ज़राए की, वसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जंगों भागों हथियारों से नहीं लड़ता, बल्कि वो खुद अजीब तरह से काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। फिर वो ईमान पर कायम रहेगा, घबराएगा नहीं, मुश्किलों में से, मुसीबतों में से निकल जाएगा। चूंकि कायम रहने से ये पौल ने ये जिक्र किया है हथियारों का। वो कहता है निजात की सिफत, निजात का खोल, ईमान की सिफत, और फिर पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनो ताकि तुम कायम रह सको, इब्लीस के मंसूबों के अंदर कायम रह सको, वो जो तीर चलाता है उसका मुकाबला कर सको। तो हम क्यों नहीं मुकाबला कर सकते? क्योंकि ये हथियार होते नहीं, शायद हो किसी के पास एक दो हो, लेकिन भाई एक दो से काम नहीं चलता। ये सब के सब वो पहने पड़ेंगे। आमीन। और निजात हमें उसी के खून से मिलती है, मुफ्त में मिलती है। याद रखें, निजात जो है वो ब्लड से मिलती है। कई दफा हम कह देते हैं यीशु के खून से शिफा मिलती है, मैं इस वक्त खून मांगता हूँ। वही खून कफारे के लिए होता है, खून गुनाह को कवर करता है, खून गुनाह को ढांकता है, और शिफा हमें यीशु नाम से मिलती है। आमीन। खून से कवरिंग मिलती है, खून से गुनाह ढांके जाते हैं, और जो हीलिंग होती है वो यीशु नाम से होती है। तो मसीह ने हमारे लिए खून बहाया मुफ्त में, और मुफ्त में हमें निजात मिली। इसलिए लिखा तुमको ईमान ही के वसीले से जो है वो मुफ्त में निजात मिली। निजात हमें फ्री में, खुदा की बख्शिश है, मुफ्त में जो वो मिलती है, और सिर्फ मसीह पर ईमान लाने से मिलती है। और निजात पहन गए हैं तो फिर इसका मतलब कि निजात की यकीन दहानी हो। ये हेलमेट का मतलब कि निजात की यकीन दहानी। इसका मतलब फिर कि कोई मुश्किलात के अंदर गिरेगा भी तो अगर उसको निजात की यकीन दहानी है, ख्यालों के अंदर है निजात, तो वो फिर घबराएगा नहीं, परेशान नहीं होगा।
کہ بھائی اس کو معلوم ہے کہ نجات خدا مجھے اس میں سے نکالے گا، وہ مجھے دکھوں میں سے مشکلوں میں سے، اس کو نجات کی بابت پتہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی جو مصیبت آنے والی ہے، بائبل میں پڑھ لیجیے مسیح خداوند نے جو کہا، متی کی انجیل 24 باب کے اندر لکھا، مسیح خداوند کے آنے کے وقت بائبل میں لکھا کہ ایک ایسی بڑی مصیبت ہوگی، بائبل میں لکھا نہ تو دنیا کے شروع سے ہوئی اور نہ دنیا کے آخر میں، اتنی بڑی مصیبت۔ اور اس لیے جو دوسرا حوالہ میں نے پڑھا، اور وہاں پر کلیسیا کو، تھیسلونیکے کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بھائیو مجھے اب حاجت نہیں کہ موقعوں اور وقتوں کی بابت ان کو لکھا جائے، یعنی مائنڈ کے اندر آ جاتا ہے، خیال کے اندر کہ بھئی ابھی دیر ہے۔ پطرس کے خط میں بھی لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے آنے میں ابھی دیر ہے، تو پول یہی بات وہ کہتا ہے کہ بھئی ذہنوں کے اندر کبھی یہ بات نہ آئے کہ بھئی دیر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تو گویا ان کے مائنڈ کے اندر یہ آ گیا ہے، ذہن اور خیالوں کے اندر کہ بھئی اس کے آنے میں بھی دیر ہے، وہ ٹائم لگ سکتا ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ اور میجورٹی جو ہے وہ یہی سمجھتی ہے، جانتی ہے، وہ کہتے ہیں باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں کہ یسوع آنے والا، کہاں ہے؟ پول کہتا ہے کہ بھائی موقعوں اور وقتوں کی بابت حاجت نہیں کہ تم کو لکھا جائے، کہتا ہے کہ تم خود جانتے ہو خداوند کا دن آگے بڑھیے کیسے آنے والا ہے، چور کی طرح، یعنی وہ کوئی ناگہانی طور پر اس کی آمد کبھی بھی اچانک۔ اور لکھا کہ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے امن اور سلامتی ہے، یہ دو باتیں آپ ہیں، لوگ کہتے ہوں گے امن اور سلامتی، اس وقت مسیح کا آنا ہوگا جب لوگ یہ کہتے ہوں گے امن اور سلامتی ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ وہ رات کے تاریکی کے اندر ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، لیکن کہتا ہے ہم جو دن کے نور کے فرزاد ہیں۔ آگے وہ پھر ان ہتھیاروں کا پھر ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے نجات کا کھوج پہن کر، وہاں پر بھی وہ بات کرتا ہے نجات کی کھوج۔ تو آپ دیکھیں کہ مسیح کی آمد ثانی کے ساتھ وہ نجات کی کھوج کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے پھر کہ اگر اس وقت اس بڑی مصیبت سے بچنا ہے تو پھر وہ کہتا ہے نجات کا کھوج، ہیلمٹ پہنا ہو۔ اور وہ مصیبت لکھا ہے، آپ پڑھیے، ہولناک، اور ایک جگہ پہ لکھا ہے جیسے حاملہ کو درد لگتی ہے، اور پھر لکھا ہے آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور نشانات آسمانوں پر ظاہر ہوئی، اتنی بڑی مصیبت۔ تو کہتا ہے اس سے بچنا ہے، تو پھر کہتا ہے نجات کا کھوج۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں نجات ہم پا گئے ہیں، یہ غور سے سنا، نجات ہم پا گئے ہیں، اور دوسری بات نجات پا رہے ہیں، اور تیسری بات نجات پائیں گے بھی۔ تو اس کا مطلب پھر کیا بنتا ہے کہ نجات ہم نے بائی فیتھ لے لی ہے، مل بھی گئی ہے، نجات پا بھی رہے ہیں۔ نجات ایک پروسیس ہے، اور یہ پہلا کورس جب ہم نے کروایا تھا یہاں پر MI کا نجات کا طریقہ کار، تو اس نے یہ بتایا تھا کہ نجات ایک پروسیس ہے خدا کا، نجات ہم نے پا بھی لی ہے، پا بھی رہے ہیں، اور پائیں گے بھی۔ تو معنی پھر کیا بنتی ہے کہ نجات کا کھوج مسلسل پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اس نجات سے پھر جاتے ہیں، اور بائبل میں یہ لکھا بھی ہے کہ بہت سے گمراہ ہو کے ہو جائیں گے، برگزیدے بھی۔ یہ دیکھیے جنہوں نے نجات پہ لی ہے، نجات لے لی ہے، لکھا وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے وہ بھی، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نجات پا گئے۔ اور بہت سے لوگ دیکھتے ہیں توبہ بھی کی، بپتسمہ بھی وہ لے لیا، اور بعد میں کلیسیاؤں میں کہاں نظر آتی ہے بھئی کس بات کا بپتسمہ لیا، کس بات سے توبہ کی؟ نہیں نظر آتے، سالوں سال بیت جاتے ہیں،
آئیں گے بھی نظر تو کرسمس پہ آئیں گے یا ایسٹر پہ آئیں گے. بھی یہ نجات دکھانی ہے، کیلوٹ میرے اوپر ہے نجات کا. اور کیسے دکھائیں گے؟ یہ فیلوشپ سے دکھائیں گے. داؤد سے پوچھے، وہ کہتا ہے آؤ ہم اپنی نجات کی چٹان کے سامنے للکاریں. ہاں یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں کہ نجات ہے، ان کے مائنڈ کے اندر ہے. کیا کہتا ہے؟ ہم اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے. کیسے کہتا ہے؟ بولیے صاحب، بولیے. خوشی سے. کیسے؟ خوشی سے. خوشی سے یہ نظر آئے گی کہ بھئی نجات ان کے پاس ہے. یہ خدا کے لوگ ہیں، ان کو چنا گیا ہے. خوشی سے، یہ نہیں کہ مجبوری کے ساتھ کہ چلے جاتے ہیں، بیٹھ جائیں گے. خادم نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا، بھئی کیسے؟ یہ مجبوری نہیں. او ہم اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کہتی ہے کہ نجات ان کے پاس ہے، وہ مسلسل دکھانا ہوگا. ہیلمٹ پہنا ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج ہیلمٹ پہنا ہے، کل نہیں پہنا، اور جنگ میں چلے گئے تو کیسے بچیں گے؟ مسلسل اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ میں بھی جب بڑی مصیبت ہوگی اور لکھا بہت سے گمراہ ہو جائیں گے، برگزیدے بھی. یہ آپ دیکھیے کہاں تک باہر جاتی. برگزیدے جن کو چنا گیا، جنہوں نے نجات حاصل کی، توبہ کی، بپتسمہ لیا، بائبل کہتی وہ بھی گمراہ ہو جائیں. اور پھر مسیح کی آمد انہوں نے پوچھا کہ کب ہوگی. یہ مائنڈ کے اندر ہے نا، ذہنوں کے اندر. کہتے کب ہوگی؟ جتنی دیر ہوگی. جدوں دے پیدا ہوئے باپ دادا تو یہ سنتے آ رہے ہیں یسوع آنا بھی کدوں آنا ہے. خیالوں کے اندر. تو مسیح کیا سائن دی؟ اس نے کہا جیسا نوح کے دنوں میں ہوا. جیسا نوح کے، آپ دیکھیں کہاں پر بات کی گئی؟ پیدائش کی کتاب کے اندر. وہ ریفرنس خداوند نے اٹھایا. لوگ گھر بناتے ہوں گے اور کام کاج کرتے ہوں گے، اور لکھا ہے اس وقت تک کہ جب تک سیلاب ان کو بہا نہ لے گیا اور ان کو خبر نہ ہوئی. کوئی خبر نہیں ہے کب آ جائے گا، کوئی خبر نہیں ہے. آج آ جائے، کل آ جائے، کوئی خبر نہیں ہے. اس لیے وہ کہتا ہے مسلسل نجات کا خون پہنے ہوئے ہو. نجات یہاں پر مائنڈ کے اندر. ابلیس کے خیال گمراہ نہ کسی کو کر دے، ابلیس کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو جائے. اور بہت سے دنیا کے معاملات فکروں سے پریشان ہو جاتے ہیں. اور مسیح خداوند نے بھی لوکا کی انجیل میں کہا خبردار. آپ دیکھیں وارن کیا گیا ہے کہ خبردار تمہارے دل اس دنیا کی فکروں سے. بڑی فکریں ہیں، فکریں. یہ بھی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، گھر بار کی فکر ہے، گھر بنانا ہے، کچھ جمع کرنا ہے، کچھ کام کرنے ہیں. فکریں بڑی فکر ضروری ہونی چاہیے، لیکن سب سے بڑی ہمیں اپنی نجات کی فکر ہونی چاہیے. آمین. ہیلمٹ نجات کا پہنا ہے کہ نہیں، یہ فکر. اور اگر یہ ہے تو پھر باقی سب کچھ ہے. باقی وہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ دے دے گا. تو اس لیے کہتا ہے کہ خبردار تمہارے دل اس جہان کی فکروں سے، وہ کہتا ہے کہ سست نہ ہو جائے. فکر آئی سست ہو گئے، نہیں جی رہنے دیتے ہیں، ہم آج نہیں جاتے، چرچ نہیں جاتے، یہ کام نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. فکروں سے اور نشہ بازی خمار سے سست نہ پڑ جائے. آگے سنیے لکھا ہے کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو اس کا مطلب کہ جو پیار ہے، ہوشیار ہے، بائبل پڑھنے میں لکھا ہے کہ ابن آدم کے حضور میں ان کو کھڑے ہونے کا مقدور حاصل ہوگا. جب وہ آئے گا اور پھر لوکا کی انجیل میں مسیح نے کہا کہ جب تم ان سب باتوں کو ہوتے دیکھو تو لکھا ہے اپنے سر کو اٹھانا، سیدھے ہو جانا.
اس لیے کہ کہتا ہے کہ اب تمہاری نجات نزدیک ہے، ہماری نجات قریب نزدیک۔ یہ حالات ہمیں دکھائیں گے، یہ واقعات جب ہوں، بائبل کہتی دنیا دار تو مشکلات کے اندر ہو گئے، ایمانداروں کو کہا گیا اب سیدھے ہو جاؤ، اپنے سر کو اٹھاؤ۔ آپ یہ دیکھیے، اور دنیا داروں کے لیے لکھا کہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں پیدا کیا۔ کیا اس نے ہمیں غضب کے لیے پیدا کیا؟ کیا وہ چاہتا ہے؟ بائبل پڑھیے، لکھا ہے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس نے ہمیں غضب کے لیے پیدا کیا نہیں، لکھا ہے کہ اس نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں۔ اس دور کے اندر بھی مشکل میں مصیبت جب آئے، بڑی مصیبت، اینٹی کرائسٹ کا پیریڈ، اس میں بھی ہمیں نجات دے، مخلصی دے، چھٹکارا دے، اور اس بڑی مصیبت سے نکل کر ہم خدا کی بادشاہی میں چلے۔ آمین۔ تو پھر آپ دیکھیے ہتھیاروں کی کس قدر ضرورت ہے، مائنڈ کے اندر، ذہن کے اندر آ جاتے ہیں نا، خیال ابلیس ڈال دیتا ہے وہموں کے اندر۔ ہوا کے ساتھ یہی ہوا، ایک حکم دیا گیا کہ پھل نہیں کھانا، ایک صرف مائنڈ کے اندر اس نے ڈال دیا کہ بھائی ایسے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے صرف ایک حکم وہ رہ گئی، باہر آؤٹ کیا خدا نے، اور اس کو ایک حکم دیا گیا وہ نہیں پورا اتر سکے مائنڈ کے اندر، ذہنوں کے اندر۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب آپ کے دل کے اندر برے خیال آئیں، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو یہ یاد دلانا، ریمائنڈ کرنا ہے کہ بھائی نجات میرے پاس ہے۔ آمین۔ اور میری زندگی خدا کے لیے ہے، میں اس کے لیے خلق کیا گیا ہوں۔ اور ایک اور حوالہ دینا چاہوں گا، پالوس لوگوں کو بڑے مذاق ٹھٹے کرتے تھے لوگ، اور گرنتھیوں کو جب لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے 5واں باب پڑھیے، کہتا ہے لوگ ہمیں بے خود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بے خود۔ بے خود کا مطلب کیا ہے؟ آؤٹ آف مائنڈ۔ کہتے ہیں نا جو یہ بندہ آؤٹ آف مائنڈ ہے، ہاں اس کا مینٹل لیول جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ پالوس کو بھی یہ لوگ کہتے تھے، تانے دیتے تھے، ہاں یہ بے خود ہے۔ اور وہ کہتا ہے اگر ہم بے خود ہیں تو کہتا ہے خدا کے لیے ہے۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم بے خود ہیں، یعنی مینٹل لیول درست نہیں ہے، آؤٹ آف مائنڈ ہے یہ بندہ، تو کہتا ہے یہ خدا کے لیے ہے۔ اور کہتا ہے اگر ہم ہوش میں ہیں تو تمہارے لیے، تاکہ تم نجات پاؤ۔ تو پھر معنی کیا بنتا ہے کہ ہماری لائف، زندگی یہ نظر آئے کہ ہم خدا کے لیے بے خود ہیں۔ بے خود کا ایک اور مطلب کہ جنونی، حد درجے کی خدا سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہمارے چال چلن سے، رویوں سے نظر آئے کہ میں اپنے خدا سے کتنی محبت ہے، کتنی لگن ہے، کتنا پیار ہے۔ اور یہ کب نظر آئے گا؟ جب یہ ہتھیاروں سے لیس ہوں گے، کمر کسی ہوگی، سچائی سے راست باز کا پتھر، سورہ کے جوتے، اور پھر نجات کا خوف پہنے ہوں گے۔ تو پھر آپ دیکھیں کیسے ابلیس آئے، آزمائے، ٹیسٹ کرے، ہم اس کے تیروں کو بجھا سکتے ہیں، جلتے ہوئے تیروں کو جو خدا کے لوگوں کے خلاف، بچوں کے خلاف وہ چھوڑتا ہے۔ ایمان سے، ایمان کسی پر ہے ہمارے پاس، نجات کا خوف ہے ہمارے پاس، ذہنوں میں خیال ڈالے، جو دلوں کے اندر خیال ڈالے، ہمارے پاس سارے ہتھیار ہیں اور ہم اس کے سارے تیروں کو بجھا سکتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے نجات کا خوف بہت ضروری ہے۔ سالویشن، یقین دہانی ہو کہ نجات مجھے دے دیا مجھے، اور پھر خدا مجھے ہمیشہ کے لیے اس سے نجات، میں نے کہا نجات پا گئے ہیں، پا رہے ہیں اور پائیں گے حتمی طور پر جب خدا کے بیٹے کی جلالی آمد میں شریک ہوں گے تو نجات جو پا چکے ہوں گے۔ آمین۔ آخری بات سنیے، اسی خدا نے ایک پیرابل سنائی۔ اس نے کہا کہ ایک مالک باہر ملک کے اندر گیا اور اس نے اپنے نوکروں کو کام دیا کہ یہ کام کرنا ہے، اور وہ نوکر کیا کرے کہ اس کے آنے میں دیر ہے اور وہ کام نہ کرے، اور اپنے دوسرے نوکروں
مارے، تو لکھا ہے کہ جب وہ مالک آئے گا تو کیا اسے ہلاک نہ کرے گا؟ اس لیے کہ اس نے مالک کی مرضی کو جان لیا۔ میں اور آپ اس کی مرضی کو جان گئے ہیں۔ اس نے بائبل میں سب کچھ جو ہمیں کرنا ہے دے دیا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو لکھا ہے جب وہ آئے گا تو پھر گولی لگائے گا، مار کھائے گا۔ اس نوکر کی طرح جس نے مرضی جان لی، کام نہیں کر رہا۔ میں اور آپ سب کچھ جانتے ہیں، ٹھیک نہیں چل رہے تو اس کی آمد پر وہ ریوارڈ اجر نہیں ہوگا، بلکہ کوڑے، وہ مارے گا، کیونکہ مرضی جان لی، کام نہیں کیا۔ اس لیے ہم مرضی جان کر جب تک ہماری لائف ہے ہم اپنے خدا کو خوش کریں۔ پول کہتے ہیں کہ ہم خواہ جیے خواہ مرے، ہر حال میں ہماری زندگی خدا کے لیے، خدا کو خوش کرنا ہے۔ آمین۔ سارے ہتھیاروں سے لیس ہو کر خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ یقیناً پھر خدا مشکلوں، بیماریوں، مسائل، فکروں کے اندر بھی ہمیں قائم رکھے گا، اور خداوند کی آمد تک ہمیں قائم رکھے گا۔ خداوند ہمیں برکت دے گا۔